الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي والقلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ پچھلے جمعہ الحمدللہ مسلسل بیان کرنے کے بعد سورۃ نساء مکمل ہوئی تھی اور سورۃ مائدہ شروع ہوئی تھی۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت کی تفسیر بیان ہو چکی تھی، دوسری آیت کی تفسیر کا بیان شروع تھا، وہ ٹائم ختم ہو گیا، اس لیے یہ چند باتیں پچھلے جمعے والی بھی آئیں گی، کیونکہ ظاہر ہے آیت تو شروع سے ہی تلاوت کرنی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو،
لا تحلوا شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی بے ادبی مت کرو۔ مسجد اللہ کی نشانی ہے، بے ادبی مت کرو۔ یہ قرآن، یہ جو دو گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہمارے سامنے ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اس کی بے ادبی مت کرو۔ جس چیز کا تعلق اس کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، ان کی بے ادبی مت کرو۔ دیکھو، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ان پر کسی وقت اللہ کی پیاری کے پیر آئے تھے، تو جن پہاڑیوں پر کسی وقت اللہ کی پیاری کے پیر آئے تھے وہ بھی اللہ کی نشانیاں بن گئیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، مت ان کی بے ادبی کرو۔ مقام ابراہیم، اس پر کبھی اللہ کے پیارے کے پیر آئے تھے اور ان پیروں کے نشان باقی رہ گئے تھے، تو یہ پیارے کے پیروں کے نشانوں والا پتھر یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، بے ادبی مت کرو۔ اسی سے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ ایک ہیں وہ پہاڑیاں جن پر کبھی اللہ کی پیاری کے پیر لگے تھے، حضرت حاجرہ کے، اور وہ پتھر جس پر پیارے کے پیر لگے اور نشان باقی رہ گئے، یہ بھی اللہ کی نشانی۔ تو کیا خیال ہے، یہ پیروں کا نشان افضل ہے یا وہ پیر افضل ہیں؟ پیر افضل ہے نا؟ تو میرے بیٹے ضد نہ کر، جن مزارات کے اندر، جن قبروں کے اندر کوئی اللہ والا لیٹا ہوا ہے وہ بھی رب کی نشانی ہے، مت ان کی بے ادبی کرو، ان کا ادب کرو۔ کئی لوگ ہیں وہ قبروں کی بے ادبی شروع کر دیتے ہیں، نہیں، یہ توحید نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میری نشانیوں کا ادب کرنا ہے، بے ادبی نہیں کرنی۔ پھر آگے فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، یہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس کی بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ پچھلے جمعے شاید آ گیا تھا، حرمت والے مہینے ہیں 4، 3 اکٹھے ہیں اور ایک الگ ہے۔ جو الگ ہے وہ ہے رجب۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، خبردار اس کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ بے ادبی کس طرح کہ تم خود کافروں سے جنگ چھیڑ لو، نہ، اگر مسلط ہو جائے جواب دینا ہے لیکن خود نہ چھیڑنا۔ اسی طرح 3 مہینے ہیں مسلسل، وہ کون سے؟ ایک یہ جو جاری ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان مہینوں کی بے ادبی نہ کرنا۔ وَلَا الْهَدْيَ، اور نہ ہی اس جانور کی بے ادبی کرنا جو کعبۃ اللہ کی نیاز کے طور پر بھیجا جا رہا ہو۔ وہاں لوگ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر ہے نا، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ جو جانور وہاں اللہ کے گھر کی نیاز کے لیے اس کو وہاں ذبح کریں گے، وہاں کے غریبوں فقیروں کو کھلائیں گے، ان کی بھی بے ادبی نہ کرنا۔ وَلَا الْقَلَائِدَ، بعض اوقات یہ لوگ تھے عرب والے،
جس جانور کو کعبہ میں ذبح کے لیے بھیجتے تھے نا، اس کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے یا جوتا ڈال دیتے تھے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا یہ جانور کعبہ جا رہا ہے، ڈاکو بھی اس جانور کو نہیں لوٹتا تھا۔ فرمایا ان کی بے ادبی مت کرنا۔ آپ خود سوچو، یہ ہدی، یہ کعبہ کی نیاز ہے، یہ قلائد وہ جانور جن کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہے نشانی کے طور پر کہ اس کو اللہ کے نام پر وہاں ذبح کرنا ہے، یہ جانور اللہ کی نشانی۔ تو جو اللہ کا بندہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے وہ بھی اللہ کی نشانی بن جاتا ہے، اس لیے مت ان کی بے ادبی کرو۔ وَلَا آمِینَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، نہ ان لوگوں کی بے ادبی کرو جو اللہ کے حرمت والے گھر کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں، خواہ وہ مومن ہوں خواہ مشرک ہوں، بے ادبی نہیں کرنی ان کی، کیونکہ جو کعبۃ اللہ کا حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، کعبۃ المشرک بھی ہے، وہ بھی اپنے خیال میں یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ بھی اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ہی چاہتا ہے نا۔ یہ الگ بات ہے، اللہ راضی نہیں ہوگا شرکیہ کلمات سے، لیکن اس کے دل میں تو ہے نا میں نے رب کو راضی کرنا ہے، اس لیے ان کی بھی بے ادبی نہ کرنا، چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو۔ اچھا، حالت احرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی کو کہہ سکتے ہو شکار اوتھے ہی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن جب احرام اتار دو فاصطادوا، تو اب تم شکار کر سکتے ہو۔ اصطادوا امر کا صیغہ ہے، امر ویسے وجوب کے لیے آتا ہے لیکن کبھی کبھی اباحت کے لیے بھی آتا ہے کہ جائز ہے، یعنی احرام سے پہلے بھی تو شکار کوئی واجب تھوڑی تھا، ہاں اگر اب تم شکار کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ دیکھو، ہمیشہ عدل کرنا، لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ اسلام وحشت کا، بربریت کا مذہب ہے، لوگوں کو تنگ کرنے کا مذہب ہے، وہ غور سے اللہ کا قرآن سنیں۔ مسلمان عمرہ کے لیے گئے تھے، حدیبیہ کے مقام تک پہنچے تھے، وہاں کے لوگوں نے، مشرکوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی مسلمانوں کو کعبہ میں جانے نہیں دیتے تھے۔ اب حکم ہو رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اس وجہ سے تمہارے اور ان کے درمیان آ گئی ہے چپکلش، تو اس چپکلش کی وجہ سے دشمنی پر آمادہ نہیں ہونا، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، مت روکنا ان کو مسجد حرام سے۔ یہ کیا بربریت کا مذہب ہے؟ جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ تمہارے قابو میں آ جائیں پھر بھی نہیں، ان کو نہیں روکنا۔ بعد میں منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی مشرک اب کعبۃ اللہ کا حج نہیں کر سکتا۔ اور بات سنو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، آپس میں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو۔ نیکی کا کام ہے، کوئی
بیمار ہے اس کا علاج کرانا ہے، مت دیکھو یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، دیوبندی ہے، مت دیکھو نا، بیمار کا علاج کراؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، تعاون کیا کرو۔ دیکھو اور جی ساڈا گوانڈی شیعہ ہے، آپ کو معلوم ہی ہے میری تو شیعوں کے ساتھ کوئی نرم گوشہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ جب ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں تو خون کھولتا ہے، لیکن اس کے باوجود مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ تمہارا ہمسایہ شیعہ ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، کوئی ہے، اس کا مذہب اپنے ساتھ، لیکن اگر تمہارے پڑوس میں بھوکا مر گیا تو جواب تمہیں بھی دینا ہوگا، اس لیے اپنے پڑوس کا خیال رکھا کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، لیکن وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے میدان میں بالکل تعاون نہیں کرنا۔ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، وہ کہتا آ بھئی ذرا ساڑھے نال تم بھی بازی لا لے، تب قرآن سے مسئلہ پوچھو قرآن کیا کہتا ہے، بازی لانی ہے کہ نہیں لانی؟ نہیں، اللہ فرماتا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جہاں بھی گناہ کا کام آئے، خواہ مذہب والا ہو، مسلک والا ہو، رشتے والا ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، وہ گناہ کی بات کرے، نافرمانی کی بات کرے تو بالکل تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ہر وقت تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ہر وقت تمہارے دل میں یہ ہو کہ میں جو یہ بات کر رہا ہوں، میں جو یہ کام کر رہا ہوں، مجھے اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے تو ڈرا کرو اللہ سے، کیوں؟ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کو ہی اپنا واحد معبود مانو، اللہ ہی کو اپنا مالک مانو، اصل مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اصل رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، باقی سب وسائل ہیں، وسائط ہیں، اسباب ہیں۔ آپ نوکری کرتے ہو کسی کے پاس، باس آپ کو تنخواہ دیتا ہے، آپ کا رزاق نہیں، رزاق وہ ہے اس نے تیرے رزق کا سبب بنایا ہے۔ اسی طرح شرک مت کرنا اللہ کی نافرمانی کر کے، وہی چیز کھانا جس کو اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے، وہ چیز مت یوز کرنا جس کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، یہ جو مردار جانور ہے نا، مردار، یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ والدم، اور یہ جو خون ہے نا، بہتا ہوا خون، اس سے پیاس بجھانا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ نہیں، اس کو تم استعمال نہیں کرو گے پیاس بجھانے کے لیے۔ کتنی چیزیں بیان ہو گئیں، دو، میتہ اور دم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ جانور میں سے اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ گوشت،
جب اصل چیز حرام ہو گئی تو باقی اس کے ناخن، اس کے بال، اس کا چمڑا، یہ سب بھی حرام ہو گئے، ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور جس کو ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ جانور بھی تمہارے لیے کھانا حرام ہے، اس جانور کو نہیں کھا سکتے۔ مکے والے کیا کیا کرتے تھے؟ جانور ذبح کرتے، کیا وہ ذبح کرتے وقت کہتے بسم الحبل، حبل ان کا بت تھا نا، بت کے نام پر ذبح کرتے۔ بسم اللات، لات جانور کے نام پر، لات بت کے نام پر جانور ذبح کرتے۔ بسم العزا، عزا کے نام پر ذبح کرتے۔ بالفرض کرتا کوئی نہیں۔ آج بھی اگر کوئی چھری پھیرتے وقت کہے نا بسم رسول اللہ، میں رسول اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، وہ جانور بھی حرام۔ بسم الغوث العظم، میں غوث اعظم کے نام پر ذبح کرتا ہوں، یہ جانور بھی حرام۔ جانور وہی کھانا ہے جو صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس کی تفصیل کچھ آگے آئے گی۔ والمنخنقہ، اور وہ جانور جس کا گلا گھٹ گیا ہو، گلے کے گھٹنے سے مر گیا ہو، رسی باندھی ہوتی ہے نا، تو کئی مرتبہ پتہ نہیں چلتا اور رسی کو 2-3 بل آ جائیں تو رسی اس کا گلا گھونٹ دیتی ہے، یا کسی نے ویسے گلا دبا دیا اس کا، وہ مر گیا، تو جو گلا گھونٹ دیا گیا ہو وہ جانور بھی تمہارے لیے کھانا جائز نہیں۔ والموقوذہ، اور جس جانور کو چوٹ لگا کر مارا گیا ہو، چوٹ لگا کر، لاٹھی سے مارا اس کو مر گیا، پتھر سے سر کچل دیا، وہ چوٹ لگنے سے مرا ہے۔ جو جانور چوٹ لگنے سے مرے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کھانا حرام کر دیا ہے۔ والمتردیہ، وہ جانور اوپر چڑھا، چھلانگ لگا دی، نیچے گرا، گرنے سے مر گیا، یہ جانور جو اوپر سے نیچے گرا یہ بھی تمہارے لیے کھانا حرام، بشرطے کہ مر گیا ہو۔ والنطیحہ، کبھی کبھی جانور آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو ایک جانور ہوتا ہے سینگوں والا، اس نے زور سے سینگ مارا، دوسرے جانور کا پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا وہ۔ اب یہ جانور مرا ہے سینگ کے لگنے کی وجہ سے، تو یہ جانور بھی اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، اور جس جانور کو درندے نے کھا لیا ہے وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ آپ جنگل میں جا رہے ہو، ایک ہرن پڑا ہے، آدھا حصہ شیر کھا گیا ہے، تو یہ جانور بھی تم نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے درندے نے کھایا ہے، درندے نے اس کو کھایا ہے، تناول کیا ہے۔ اب کتنے جانور حرام ہو گئے؟ ایک، جس کا گلا گھونٹ کے مارا گیا ہو،
اور دوسرا جس کو چوٹ لگا کے مارا گیا ہو، تیسرا جو اوپر سے نیچے گرا ہو، چوتھا جس کو سینگ مار کے مارا گیا ہو، پانچواں جسے درندے نے کھایا ہو۔ ایک شرط ہے، اگر وہ شرط پائی گئی تو یہ سارے جانور حلال ہو جائیں گے۔ وہ شرط کیا ہے؟ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، ہاں جان نکلنے سے پہلے تم نے اس کو ذبح کر لیا تو وہ جانور تمہارے لیے کھانا جائز ہو جائے گا۔ جانور تھا، گلا گھونٹا کسی نے، لیکن ساہ آ جا رہا ہے، تسی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیری، چھری پھیرن نال جان نکلی، اے جانور تیرے واسطے حلال ہو گیا، کیونکہ ذبح تم نے اس کو کر لیا تھا۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یہ مکے کے لوگوں نے اپنے بت خانوں کے لیے استھان بنائے ہوئے تھے، یہاں وہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور یہاں بتوں کے لیے جانور ذبح بھی کرتے تھے بتوں کے نام پر۔ پاکستان میں تو الحمدللہ کوئی ایسی جگہ نہیں مجھے نظر آئی کہ جہاں پر بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہو۔ اگر وہ جگہ مل جائے کوئی تو وہاں تم اپنا بکرا لے جا کر وہاں جا کر ذبح کرو گے، خواہ اللہ کے نام پر، وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ ویسے لوگوں نے، فیصل آباد میں بھی جگہ ہے بچڑ خانہ، یہ بچڑ خانہ کیا ہے بھائی؟ جہاں پر بکرے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہ جگہ ہی جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن کیا یہ جگہ بتوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ نہیں، وہ اس لیے کہ شہر میں گند نہ پڑے، ایک جگہ ذبح ہوں، وہیں ساری ان کی وہ آلائشیں جمع ہوں تو باقی شہر صاف رہے۔ تو یہ اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، تو یہاں جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ جانور حرام نہیں ہوگا، جانور حلال ہوگا۔ اچھا، کئی دوست ہیں ان کو غلطی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو تم قبروں پر جا کر جانور ذبح کرتے ہو وہ بھی حرام ہے۔ یہ بھی مسئلہ تفصیل طلب ہے۔ اگر قبر پر لے جا کر جانور کو صاحب قبر کے نام پر ذبح کیا، وہ جانور حرام۔ یعنی بسم علی حجویری کوئی داتا صاحب کے نام پر ذبح کرتا ہے، وہ جانور کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ یا ان کے نام پر ذبح تو نہیں کیا، نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے نام پر ذبح کروں گا تو یہ ان کی عبادت بن جائے گا اور یہ اپنی عبادت دیکھ کر راضی ہو جائیں گے۔ علی وجہ العبادت، تقرب بالعبادت، اس نیت سے اگر جانور ذبح ہوگا تو جانور وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اور اگر جانور اس لیے ذبح کیا، ذبح کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اس کا ثواب صاحب قبر کو بھیجوں گا، لیکن یہ ضروری ہو عبادت کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی، اور اصالِ ثواب کس کے لیے ہے؟ قبر والے کے لیے۔ اور میں اس کا کھانا کھلاؤں گا کن کو؟ جو یہاں سلام کرنے آتے ہیں، جو یہاں غریب فقیر ہیں، ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، لوگوں نے، مکے والوں نے
تیر بنائے ہوتے تھے، تیر۔ وہ دو کاموں کے لیے تیر استعمال ہوتے تھے۔ ایک تو اس کام کے لیے تیر استعمال ہوتا تھا کہ یہ بتوں کے نام کے تیر ہیں، تو اس کو پھینک کر ہم فال نکالیں گے کہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ بتوں کے نام کے تیر اکٹھے کر لیتے نا، ان کو اکٹھا کر دیتے، جس طرح پرچیاں ڈالتے ہو تم لوگ، کسی پر لکھا ہوتا تھا افعل، کر لے، کسی پر لکھا ہوتا تھا لا تفعل، مت کر، کسی پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا، وہ فال نکالتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے چک لے تیر۔ جو تیر اٹھایا جاتا پھر اس پر جو لکھا ہوتا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ ایک یہ کام کرتے تھے، یہ بھی بتوں کی وجہ سے یہ کام حرام ہو گیا۔ ایک ان تیروں کی وجہ سے جوا کھیلتے تھے، لکھا ہوتا تھا ایک تیر پر آدھا حصہ، ایک پر لکھا ہوتا تھا 10واں حصہ، ایک پر لکھا ہوتا تھا چوتھا حصہ، یہ مختلف حصے لکھے ہوتے تھے، اور کوئی بالکل خالی ہوتا، ذبح کر کے جانور بتوں کے نام پر ذبح کر کے پھر کہتے لو جی چک لو جی، تو جس کے تیر پر جو لکھا ہوتا تھا اتنا حصہ اس کو مل جاتا تھا۔ اسے کہتے ہیں استحکام بالازلام۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تیروں کے ذریعے یہ مال تقسیم کرنا، گوشت تقسیم کرنا، اس کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ میاں اللہ تعالیٰ نے لسٹ دے دی ہے حرام چیزوں کی بھی، حلال چیزوں کی بھی۔ حرام وہ ہے جو لسٹ کے اندر آ گیا، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، اور جس چیز کا ذکر لسٹ میں نہیں آیا وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ اچھا، پیپسی پینا حرام ہے کہ حلال؟ حلال کیوں؟ بولو۔ اور لسٹ میں نام نہیں، حرام چیزوں کی لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے۔ یہ بروسٹ کھانا حرام کے حلال؟ حلال کیوں؟ لسٹ میں نام نہیں، لسٹ میں نام نہیں۔ حرام وہی چیز ہوگی جس کا نام لسٹ میں آئے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری پر میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ لسٹ میں نام نہیں آیا۔ اور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا، جسے 11ویں کہتے ہو، یہ حلال کے حرام؟ کیوں؟ اس لیے کہ لسٹ میں نام نہیں آیا۔ بس قانون سمجھ لو، لسٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے۔ ان کی لسٹ کے اندر جو چیز آ گئی وہ اللہ نے حرام کر دی، اور جس چیز کا نام لسٹ میں نہیں آیا وہ میرے اللہ نے حرام نہیں کی، حلال ہے تمہارے لیے۔ کسی مولوی مولانے کے کہنے پر وہ چیز حرام ہو سکتی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب چیزیں منع ہیں، مت قریب جانا ان کے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ ہے۔ یہ جانور جو پہلے ہم نے بیان کیے ہیں نا، حرام حرام حرام، یہ سب کیا ہیں؟ گناہ ہیں۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون۔ یہ
کیا لے اچھی سبحان اللہ نہیں کیا جا سکتا؟ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھ گئے ہیں اب اسلام دبایا نہیں جائے گا، اسلام کے عروج کا دن ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اسلام کی فطرت میں نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد۔ اللہ نے اسلام کی فطرت میں عجیب لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اور سارے کافر بے ایمان، سارے کافر، سارے نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ، اللہ کی توحید کے گستاخ، کوئی گائے کی پوجا کرنے والا، کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا، کوئی خدا کا منکر، اور جتنا بھی زور لگا لو اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ اسلام تو باقی سارے دینوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے حق دے کر، کیوں؟ انجام کار یہی دین باقی سب دینوں پر غالب آ جائے گا۔ جمعہ کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، سن 10 ہجری تھی جب یہ آیت نازل ہوئی میدان عرفات میں۔ اللہ فرماتا ہے کافر مایوس ہو گئے نا، مت ڈرو ان سے، صرف مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس تاریخ کو دین ہو گیا مکمل، کوئی حرام حلال کا حکم اس کے بعد نہیں آیا، دین مکمل۔ بس جس چیز کو اللہ نے منع کرنا تھا منع کر دیا، جس چیز کی اللہ نے اجازت دینی تھی اجازت دے دی، دین مکمل ہو گیا۔ آج کوئی اپنی مرضی نہ کرے دین میں، دین اس چیز کا نام نہیں کہ میں اور تو اپنی مرضی کریں، دین اس چیز کا نام ہے جو ان کی مرضی ہو اس پر سر جھکا دے۔ اپنی مرضی چلانے کا نام دین نہیں، دین ہے ان کی اطاعت کا، ان کے کہنے پر چلنے کا، اس کا نام دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت بھی تام کر دی ہے، مکمل کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں کون سا دین پسند ہے؟ صرف اسلام۔ اب ہم پر ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ جو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں نا فرقہ واریت کے، وہ جھگڑے اس لیے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ دین میں اپنی مرضی شامل کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کا تو سوال ہی نہیں، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا لازم ہے اس کو حرام سمجھنا، جس چیز کو اللہ نے ناجائز کر دیا لازم ہے اسے ناجائز سمجھنا،
کچھ چیزیں ہوتی ہیں مکروہ تحریمی، ان کو مکروہ تحریمی سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا کچھ ہوتی ہیں مباح، کرو ثواب، نہ کرنا کوئی گناہ نہیں، مباح چیزیں، ان کو مباح سمجھنا لازمی ہے۔ مباح کو ضروری سمجھنا یہ بھی گناہ ہے، اور مباح کو حرام سمجھنا یہ بھی گناہ ہے۔ مثلا کیا ٹائم ہوا اس وقت بھائی؟ 2:30 بجے، 32 منٹ ہو گئے نا؟ چلو یہ 2:32 پر دعا مانگنا یہ کیا ہے؟ جائز، مباح ہے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں جی 2:32 پر دعا مانگنا لازم ہے تو یہ بھی گناہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے نہیں جی 2:32 پر دعا مانگنا حرام ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ مباح کو مباح رکھنا ہے، حرام کو حرام رکھنا ہے، سنت کو سنت رکھنا ہے، فرض کو فرض رکھنا ہے، واجب کو یہ جو ہوتا ہے نا ان کی حیثیتوں میں چینجنگ، تبدیلی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے نا۔ دین مکمل ہو گیا، اب میرے اندر بھی اتھارٹی نہیں کسی حرام کو حلال کر دوں یا کسی حلال کو، کسی کے اندر کوئی مائی کا لال ایسا نہیں۔ جو شریعت لے کے آئے تھے وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب کوئی نیا قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، پہلے بیان ہوا تھا نا کہ یہ چیزیں، یہ جانور ہیں۔ اب مسئلہ آگے آ گیا کہ اگر کوئی بندہ بھوک میں لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، بھوک بڑی لگی ہے، غیر متجانف لِإِثْمٍ، گناہ کا ارادہ ذرہ بھی دل میں نہ ہو، بھوک بڑی لگی ہے، مویا کھوتا پیا ہے سامنے، ہون جنی کو لوڑ ہے نا اونا کو کھوتا سکتے ہیں، اینے کی اجازت ہے، باقی نہیں، لیکن وہ بھی کس شرط میں کہ تم گناہ کا ارادہ نہ کرنے والے ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ تھوڑی بہتی کسر رہ گئی، اللہ دی بارگاہ توبہ کر، اللہ بخشن والا مہربان ہے، سنت ادا فرمانا۔